جی ایک سائڈ رکھ معزز سامعین کرام اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام، پردہ نشین میری ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بہت دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جتنے لوگ حاضر ہیں اپنے حبیب کے صدقے میں رب تعالیٰ تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جس عقیدت و محبت سے آپ یہاں تشریف لائے ہیں رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر تمام لوگوں کو اس سے بھی بہتر، جس نیت سے آپ بیٹھے ہیں اس سے بھی بہتر جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت خوشی کی بات ہے، آپ لوگ بہت دیر سے نعت خوانی سماعت کر رہے تھے اور بہت داد و تحسین سے بھی نوازا، اور نبی کے نام پہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ واقعہ میں ایسا لگا کہ جو جس کے بارے میں جانتا ہے تو اسی کا نام سن کر کے وہ مچلتا ہے، تو اس بات سے اندازہ لگ گیا کہ واقعی میں آپ لوگ غوث اعظم کی سیرت کے بارے میں بھی جانتے ہیں، سیرت مصطفیٰ کے بارے میں بھی جانتے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اور جاننے کی توفیق عطا فرمائے اور سچا پکا غلامان مصطفیٰ بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا دونوں جہان کے تاجدار حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، اس بارگاہ کونین میں جہاں 70,000 فرشتے عقیدت و محبت کے ساتھ صبح اور عقیدت و محبت کے ساتھ شام میں حاضری دیا کرتے ہیں، آئیے ہم اور آپ بھی اپنے نبی کے عشق میں ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی کے عشق میں ڈوب کر کے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں نے قرآن مقدس کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب
فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ ایمان والے ہرگز نہ ہوں گے جب تک کہ اپنے آپس کے جھگڑے میں، اپنے آپس کے اختلافات میں تجھے حاکم نہ مان لے۔ اور شاعر لکھتے ہیں نبی کے عشق میں ڈوب کر کے، نبی کی محبت میں ڈوب کر کے اپنے آپ کو نبی کا غلام ثابت کرتے ہوئے وہ شاعر لکھتے ہیں کہ دینے والے تجھے دینا ہے تو اتنا دے دے، دینے والے تجھے دینا ہے تو اتنا دے دے، اپنے محبوب کی یادوں میں تڑپنا دے دے، اپنے محبوب کی یادوں میں تڑپنا دے دے، پرفتن دور ہے ایمان کو بچانا یا رب، پرفتن دور ہے ایمان کو بچانا یا رب، مجھ کو بھی اسلاف کے جیسا ہی عقیدہ دے دے، مجھ کو بھی اسلاف کے جیسا ہی عقیدہ دے دے۔ اور لکھتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ حضرات محترم، بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم اور آپ اس محفل پاک میں بیٹھے ہیں، لیکن ایک چیز آپ جان لیجئے اور اس بات کو اپنے دل کے ڈائری پہ نوٹ کر لیجئے کہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان و عظیم ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیا، اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور احسان و عظیم ہے اگر کوئی بندہ مومن پیدا ہونے سے لے کر موت تک اگر اپنے رب تعالیٰ کا شکر گزار کرے، شکریہ ادا کرے، لیکن پھر بھی حق ادا نہ کر پائے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر کے بھیجا جائے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کی شان کیا ہے؟ یہ جو محفل پاک میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، اس محفل پاک کا جو نام دیا گیا ہے جشن عید میلاد النبی، نبی کی خوشی منانا ہے، نبی کے نام پہ مچلنا ہے اور نبی کی غلامی میں اپنی زندگی کو گزارنا، یہی پیغام لے کے یہاں سے جانا ہے۔ حضرات محترم، آپ جانیں، آپ سمجھیں کہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے آسمانوں میں ہمارے نبی کا نام رکھا ہے احمد، اور زمینوں میں محمد۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ احمد کے معنی کیا ہوتے ہیں، تو جواب دینے والوں نے جواب دیا اور تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کیا کہ احمد کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ پورے ساتوں آسمان میں سب سے زیادہ اگر کسی نے اللہ کی تعریف بیان کی ہو، اللہ کی وحدانیت کو بیان کی ہو، تو وہ ہمارے کریم آقا ہے، اسی لیے ان کا نام احمد رکھا گیا ہے۔ اور پھر اس زمین پر اللہ رب العزت نے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے رکھا کہ اب کوئی ناچار کر کے بھی ہمارے کریم آقا کا نام لے لے تو اس محمد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تمام خوبیوں کا جو جامع ہے، تمام عزت والا جو ہے اور تمام عزت جہاں تک پہنچے وہاں ہمارے کریم آقا کی عزت شروع ہوتی ہے۔ کیا کہتے ہیں، بہت نام بھی اگر کوئی لے تو ہمارے نبی کی وہ تعریف بیان کرتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے دوران میں خطاب فرما رہے تھے، ایک مجمع سے خطاب فرما رہے تھے۔ خطاب فرمانے کے دوران میں ایک بوڑھی ماں اٹھتی ہے مجمع سے اور کہنے لگتی ہے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ جیسا نبی خوبصورت اور حسین و جمیل اس دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا، اور آپ کی ماں جیسی خوبصورت ماں اس دنیا میں آ
نہیں سکتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو روا ہو گئے. کچھ دیر کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اے بوڑھی ماں, تو یہ تو کہہ سکتی ہے کہ میں خوبصورت ہوں, میری ماں خوبصورت ہے, لیکن اے بوڑھی ماں تو یہ نہیں کہہ سکتی ہے کہ میں مجھ سے زیادہ حسین و جمیل اور میری ماں سے زیادہ کوئی اس دنیا میں خوبصورت ماں نہیں آ سکتی ہے. اے بوڑھی ماں سنے اسی روح زمین کے اوپر میرے رب تعالیٰ اپنے محبوب کو بھیجنے والا ہے, اور وہ محبوب حضرت آمنہ کے گود میں آئے گی, اور آمنہ کے گود میں آئیں گے, اور وہ آمنہ ہماری ماں سے بھی خوبصورت ہے, اور اسی کی گود میں ایک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں, جو میں بھی آج اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ مجھے بھی اپنے کریم آقا اور محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر کے بھیجنا. میں بھی التجا کرتا ہوں, اور اے بوڑھی ماں سن لے, اگر مجھے بھی اس محمد کی جوتی میں جگہ مل جائے تو میں اپنی مقدر کا معراج سمجھتا ہوں. شاعر لکھتے ہیں کہ جو ان پہ صدقے نہیں, نثار نہیں, خدا کے بندوں میں وہ بندہ شمار نہیں. حضرات محترم قربان جاؤ اللہ رب العزت کے رحمان اور غفار ہونے پر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے کس قدر محبت فرماتا ہے, اپنے بندوں کو کس قدر چاہتا ہے. کہیں علماء کرام بیان فرماتے ہیں, کئی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت فرماتا ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ٹھنڈی کا مہینہ تھا, ٹھنڈی کا موسم چل رہا تھا, سامنے میں آگ جل رہی تھی. ایک عورت آتی ہے, گود میں بچے کو لے کر کے آتی ہے, اور آنے کے بعد حضرت عمر فاروق سے عرض کرتی ہے کہ اے عمر فاروق مجھے ایک سوال کا جواب دے دے. حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں کہ اے عورت بتا تیرا سوال کیا ہے. وہ عورت کہنے لگتی ہے کہ اے عمر فاروق مجھے یہ بتلا کہ رب تعالیٰ ہم بندوں سے کس قدر محبت فرماتا ہے. حضرت عمر فاروق اپنے غلاموں کو حکم دیتے ہیں کہ اے غلاموں جاؤ اور اس عورت کے گود سے بچے کو مانگ لاؤ. اس عورت کے گود سے اس عورت کے گود سے جو ہی بچے کو لایا گیا, حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں کہ اے غلاموں اس بچے کو آگ میں ڈال دو. اتنا سننا تھا کہ وہ عورت رونے لگتی ہے, وہ عورت بلکنے لگتی ہے, وہ عورت بے قرار ہو جاتی ہے, پریشانی کے عالم میں ایک سوال کرتی ہے کہ اے عمر فاروق اگر میں نے آپ کی بارگاہ میں اگر یہ سوال کر کے میں نے غلطی کر دی ہے تو مجھے معاف کر دے. اگر معافی نہیں ملتی ہے تو اے عمر فاروق میری آخری ایک التجا ہے, آپ میری ایک آخری التجا سن لیں کہ اس بچے کو آگ میں نہ ڈالے بلکہ اس کی جگہ پر مجھے ڈال دے. جب اس عورت کے یہ بلکنا اور یہ بے قراری کو دیکھے تو حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں کہ اے غلاموں اس بچے کو اس عورت کے حوالے کر دو. جو ہی وہ عورت اپنے بچے کو پا لیتی ہے, سینے سے لگا لیتی ہے اور چومتی ہے, اور اپنے ہوش و حواس کو جب سنبھالتی ہے اور جب ہوش و حواس میں آ کر کے پھر سوال کرتی ہے کہ اے عمر فاروق آخر آپ نے میرے بچے کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیوں کیا تھا. حضرت عمر فاروق مسکراتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ اے عورت مجھے اس بچے کو آگ میں ڈالنا نہیں تھا بلکہ تجھے سمجھانا تھا کہ جس قدر تو اپنے بچے سے محبت کرتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ رب تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے سمجھانا تھا کہ جس قدر تو اپنے بچے سے محبت کرتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ رب تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا, اور کم و بیش 1,00,000 انبیاء کرام کو بھیجنے کے بعد جب جن کی فہرست ختم ہو گئی تو پھر علماء کرام کو وارث بنا کر کے بھیجنے لگا لوگوں کی ہدایت کے لیے. اور قربان جاؤ ہمارے قریب آقا پر, اے لوگوں قربان جاؤ اپنے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر. کہیں ایک بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی وآلہ وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم.
निराली शान और अजीब व गरीब मुअजिज़ात अता फरमाए। किसी नबी को हुस्न व जमाल दिया, किसी नबी को जाहो जलाल दिया, किसी नबी को इल्म व हिकमत से बाला बाल कर दिया। मगर कुर्बान जाओ लोगों हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर, जब हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस आदान आलम में भेजा तो ऐसी अनोखी शान व शौकत और निराली आन बान के साथ भेजा कि तमाम अंबिया मुरसलीन के कमालात व मौजिज़ात को एक ज़ात बाबरकत में अता कर दिया। किसी शायर ने क्या ही खौफ फरमाया कि खुदा ने एक मोहम्मद को दे दिया सब कुछ, करीम के कम बेहिसाब का क्या कहना, बल्कि बेशुमार और बेशुमार फज़ाइल व मुहासिन अता किए जिनकी अज़मत और रिफ़त तक किसी का वहम गुमान भी नहीं पहुंच सकता। हुस्न जमाल जाहो जलाल जुजो जवाल गर्ज के हर एक कमालात बेमिसलो बेमिसाल बना करके भेजा। वो सैयदुल मुरसलीन भी है, वो रहमतुल लिल आलमीन भी है, वो ताहा और यासीन भी है, वो बशीर और नज़ीर भी है, वो सिराजुल मुनीर भी है। हाँ हाँ वो रहमतुल लिल आलमीन है जो सारी कायनात के लिए रहमत है। गोया खुदा ने फरमाया ए मेरे बंदो मैं रब्बुल आलमीन हूँ और मेरा महबूब रहमतुल लिल आलमीन है। यानी जहाँ जहाँ मेरी रब्बियत है वहाँ वहाँ मेरा महबूब का रहमत है। किसी शायर ने क्या ये खूब फरमाया कि वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते हैं ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम में। वाह सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलबाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर सुभान। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। लेकिन कुछ लोग जो अंधे होते हैं, जिनकी दिलों पर मोहर लगा दी जाती है, जो बेईमान लोग होते हैं, वो चाहे कुछ भी देख ले, कुछ लोग मदीना शरीफ को भी देख ले फिर भी उसे ईमान लाने की तौफीक नहीं होती है। कुछ लोग फरिश्तों के सरदार बनने के बाद भी इब्लीस बनता हुआ नजर आया है। गौर करो लोगों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी जमाने में ये अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ा और बेइंतहा रहमो करम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम लोगों को ईमान वाला बना करके भेजा है। आप सुने और पता चलेगा कि ईमान क्या होता है। सिर्फ मुसलमान नाम रख लेने से मुसलमान नहीं होता है। ईमान किसे कहते हैं? आपका दिल में ईमान की रोशनी जगमगा उठेगा। आप जरूर सुने कि एक मर्तबा का वाकया हजरत उमर फारूक के जमाने में और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात ज़ाहिरी का ये वाकया है कि एक यहूदी और एक नाम नेहाद मुसलमान का आपस में झगड़ा हो गया। जो ही झगड़ा हो गया तो दोनों अपने अदल व इंसाफ के खातिर अपने फैसले के लिए दोनों बारगाह मुस्तफा में हाजिर होते हैं। बारगाह मुस्तफा में हाजिर होने के बाद करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों का बयान को सुनने के बाद उस यहूदी के हक में फैसला फरमा दिए। यहूदी के हक में फैसला फरमा लेने के बाद वो नाम नेहाद मुसलमान वो कहने लगता है माज़अल्लाह मैं नबी का फैसले को नहीं मानता हूँ, चलो चलो उमर फारूक के पास चलते हैं। उसके दिल में ये ख्याल होता है कि हजरत उमर फारूक यहूदियों से बहुत नफरत करते हैं। हो सकता है कि उमर फारूक मुसलमान देख करके मेरे हक में फैसला फरमा देंगे। ए नौजवानों गौर से सुनो कि ईमान की दौलत क्या चीज है। सिर्फ नाम मुसलमान रख लेने से कोई ईमान वाला नहीं हो जाता है। गौर से सुनो कि ईमान किसे कहते हैं। ईमान दिल के अंदर होती है और जिसके दिल में ईमान होती है, नबी से मोहब्बत होती है। हजरत मोहतरम वो लोग बारगाह उमर फारूक में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद वो लोग भी अपने फैसले के लिए सारा बयानात को कह करके सुना देते हैं। सुना लेने के बाद हजरत उमर फारूक अर्ज करते हैं तुझे तो अपने फैसले के लिए इस जमाने में हमारे करीम आका के पास चला जाना चाहिए था। इतना सुनना था कि वो यहूदी बोल उठा कि ए उमर फारूक मैं सबसे पहले तुम्हारे करीम आका के बारगाह में गया था, लेकिन ये मुसलमान तेरे नबी का फैसले को नहीं मानता है। ये मुसलमान तेरे करीम आका के फैसले को तस्लीम नहीं करता है। इधर ये बातें हो ही रही थी। ये बात सुन करके हजरत उमर फारूक जलाल में आ जाते हैं। उनकी तेवर बदल जाती है, चेहरे का रंग बदल जाता है। वो फरमाते हैं कि फिर बैठो मैं अभी फैसला करता हूँ। इतना कहकर वो अपने रूम के अंदर अपने हुजरे के अंदर दाखिल
ہوتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد نکلتے ہیں تو کیا دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک تلوار کو نکالتے ہوئے آتے ہیں اور اس نام نہاد مسلمان کی گردن کو قلم کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو میرے نبی کے فیصلے کو نہ مانے اس کا یہی فیصلہ ہے۔ اور پھر یہ بات پورے شہر میں ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ یہ بات کریم آقا تک پہنچائی جاتی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق کو بلواتے ہیں۔ بلوانے کے بعد حضرت عمر فاروق سے سوال کرتے ہیں کہ اے عمر فاروق میں کیا سن رہا ہوں کہ تو نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ عمر فاروق نے کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا ہے بلکہ ایک منافق کو قتل کیا ہے۔ یا رسول اللہ جو آپ کے فیصلے کو نہ مانے اس کا یہی فیصلہ ہے۔ ادھر یہ باتیں ہو رہی تھی ادھر رب قدیر کو یہ باتیں اتنی پسند آئی کہ رب تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ جبرائیل جا میرے محبوب سے کہہ دینا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے محبوب تمہاری رب کی قسم وہ ایمان والے ہرگز نہ ہوں گے جب تک کہ اپنے آپس میں اختلافات میں تجھے حاکم نہ مان لے۔ معاذ اللہ اب جو یہ کہتے ہیں کہ جس کا نام محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ اللہ اکبر سوچنے والی بات ہے جس کی باتیں دیکھ کر جس کی باتیں سن کر کے اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آتی ہے اور قرآن کی ایک آیت نازل ہو جاتی ہے کہ محبوب تمہارے رب کی قسم وہ ایمان والے نہیں ہوں گے۔ اور شاعر لکھتے ہیں کہ جو ان پہ صدقے نہیں نثار نہیں خدا کے بندوں میں وہ بندہ شمار نہیں۔ غور کرو لوگوں آج بھی وہ لوگ موجود ہیں جو معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے ہیں۔ معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ نبی ہماری شفاعت نہیں کریں گے۔ ہم کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو لوگ نبی سے عشق رکھتے ہیں جو نبی کی محبت میں چہرے پہ داڑھی سجا دیتے ہیں جو نبی کی محبت میں جب نبی نے فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین کہ جس نے جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز کو چھوڑ دیا گویا اس نے اسلام کو ڈھانے میں مدد کی۔ اے لوگوں سنو اور وہی لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی ہماری سفارش نہیں کریں گے۔ ہم ان لوگوں سے کہوں گا کہ اے لوگوں تم کس تقوی و طہارت پر فخر کرتے ہو تم کس عبادتوں پر گھمنڈ کرتے ہو؟ ارے تم کیا تمہاری تقوی و طہارت کی حقیقت ہی کیا؟ انہیں دیکھو جنہوں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، انہیں دیکھو جنہوں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ زیبا دیکھا، انہیں دیکھو جنہوں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ ان مقدس صحابی رسول کو نہ تو اپنی نمازوں پر گھمنڈ تھا نہ تو اپنی عبادتوں پر گھمنڈ تھا بلکہ نماز بھی ایک اہم ترین عبادت ہے، ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کی بنیاد ہے۔ یقین جانو اگر کوئی نماز کو چھوڑتا ہے تو ہمارے کریم آقا ناراض ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کو اگر مرنے کے بعد میدان محشر میں کسی کا جواب دینا ہوگا تو سب سے پہلے نماز کے بارے میں جواب دینا ہوگا، لیکن عشق مصطفیٰ کے بغیر نماز مکمل نہیں ہے، نبی سے محبت کے بغیر کوئی بھی عبادت مکمل نہیں ہے۔ وہ حدیث پاک کی راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نمازی بھی تھے، وہ قاضی بھی تھے، وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بھی تھے۔ وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی عبادتوں پر گھمنڈ نہیں کرتا، میں اپنی تقوی و طہارت پر فخر نہیں کرتا، بلکہ میں بھی بارگاہ مصطفیٰ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں۔ مجھے چہلنے دیا جائے
کہ شفاعت کا سوال کرنے والا کوئی معمولی آدمی نہ تھا، گناہوں میں ڈوب کر کے دنیا کی لذتوں کے پیچھے بھاگنے والا نہ تھا، خطاؤں میں ڈوب کر کے اپنی عمر عزیز کو ضائع کرنے والا نہ تھا، بلکہ خدا اور رسول کے حکم کے پابند تھا اور تلاوت کلام اللہ کا پابند تھا، شریعت مصطفیٰ کا پابند تھا، نماز پنجگانہ کا پابند تھا، اور پابند تو ایسا پابند چلے تو مصطفیٰ کے ساتھ، بیٹھے تو مصطفیٰ کے ساتھ، نماز پڑھے تو مصطفیٰ کے ساتھ، حجرے میں رہے تو مصطفیٰ کے ساتھ، یعنی ایک مقدس صحابی رسول تھے، لیکن قیامت کے بھیانک منظر کو اپنی نگاہوں میں رکھتے ہوئے اس خوف زدہ، اس خوفناک منظر کو اپنے دل میں دماغ میں رکھتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب تک آپ ہماری شفاعت نہیں فرمائیں گے اس وقت تک ہماری نماز کام نہیں آ سکتی ہے، اس وقت تک ہماری عبادت کام نہیں آ سکتی ہے۔ حضرات محترم، جب ان مقدس صحابی رسول کو بھی اپنے کریم آقا پر اتنا فخر تھا، بلکہ اپنی عبادتوں سے بھی زیادہ کریم آقا پر فخر ہے، اور فخر کیوں نہ ہو، کیونکہ شاعر میں ایک یوں ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، اور شاعر لکھتے ہیں نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقا پر، نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، اور نہ زہد و اتقا پر، ہمارا ناز جو کچھ بھی ہے محمد مصطفیٰ پر، ہمارا ناز جو کچھ بھی ہے محمد مصطفیٰ پر۔ اے لوگو، آؤ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کو سمجھو۔ زیادہ دیر نہیں، صرف 5 منٹ آپ کا وقت لوں گا، جبکہ ہم کو 15 منٹ 10:15 میں ختم کرنے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو شاید کچھ زیادہ ہی بھوک لگ گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہاں سے جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں اور جتنے لوگ آئے ہیں، اللہ ہر کسی کو ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آپ جانیں، آؤ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کو سمجھو، ان کی محبت کو دیکھو کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنے گناہگار امتیوں کا درد کتنا ہے، خطاکار امتیوں کی فکر کتنی ہے، سیاہکار امتیوں کا غم کیسا ہے، بدکار امتیوں کی یادیں کیسی ہے، کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں جب دنیا میں آیا تو اس وقت بھی اپنے گناہگار امتیوں کو یاد کیا، اور آج بھی میں بارگاہ رب کائنات میں ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی کہہ کر کے فریاد کرتا ہوں۔ آپ سنے ہوں گے تاریخ کی روشنی میں واقعات کو آپ سنے ہوں گے کہ کریم آقا اپنے گنہگار امتیوں، خطاکار امتیوں کی فکر میں ایک سنسان اور بیابان جنگل میں جا کر کے زار و قطار ہوتے ہیں۔ صحابی رسول نبی کے عشق میں کھانا پینا چھوڑ کر کے جنگل میں تلاش کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگوں، آج میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جو کریم آقا اپنے خطاکار امتیوں سے اس قدر محبت کرتی ہے، وہ آقا جو اپنے گنہگار امتیوں سے اس قدر محبت کرے کہ جب کریم آقا دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت امت کے غم میں روتے رہے اور دعا کرتے رہے، جب دنیا میں رہے، جب تک حیات ظاہری میں رہے، تب تک گنہگار امتیوں کو یاد کرتے رہے۔ اور آج بھی کریم آقا فرماتے ہیں کہ اپنے قبر انور میں بھی میں اپنے خطاکار امتیوں کو یاد کروں گا۔ اے لوگوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم کس نبی کی عشق میں ڈوبے ہو، تم کس نبی کا نعرہ لگاتے ہو؟ جو نبی یہ پیغام دیے ہیں کہ تم نماز کو نہ چھوڑنا، جس نبی کے نواسے نے یہ پیغام دیا ہے میدان کرب و بلا میں کہ گردن کٹے تو کٹ جائے، گھر لٹے تو لٹ جائے، پورے خاندان اجڑ جائے تو اجڑ جانے دینا، لیکن کبھی نماز کو ترک نہ کرنا اے نوجوانوں، کبھی نماز کو غائب مت کرنا اے لوگوں، کبھی رسول کے فرمان، رسول کے احکامات کو ٹھکرانا نہیں اے لوگوں۔ وہ کریم آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے بھیانک منظر میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جب کوئی کسی کا حال پوچھنے والا نہیں ہوگا، جب ایک باپ اپنے بیٹے کا کام نہیں آئے گا، جب ایک ماں اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گی، ایک دوست اپنے دوست کے کام نہیں آئے گی، اس بھیانک منظر میں بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار لوگ، حتیٰ کہ انبیاء کرام بھی اس دن ربی کائنات کی بارگاہ میں اس بھیانک منظر کو دیکھتے ہوئے کہیں گے کہ اے رب، آج
آج میں اپنے لیے پناہ مانگتا ہوں, آج میں اپنے لیے بخشش مانگتا ہوں اور تیری پناہ مانگتا ہوں. حضرات محترم, اس بھیانک منظر میں کریم آقا فرماتے ہیں کہ مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی, مجھے اپنے آپ کی فکر نہیں ہوگی. اگر مجھے کسی چیز کی فکر ہوگی تو مجھے اپنے خطاکار گنہگار امتیوں کی فکر ہوگی. اسی لیے تو شاعر لکھتے ہیں کہ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے, عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے, خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. حضرات محترم, وہ کریم آقا فرماتے ہیں کہ اس بھیانک منظر میں میدان محشر میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور اپنی پیشانیوں کو سجدے میں جھکا دوں گا اور ربی حبل امتی, ربی حبل امتی کہہ کر فریاد کروں گا. رب تعالیٰ فرمائے گا, اے محبوب اپنے سر انور کو سجدے سے اٹھا اور کہو آج تیری بات سنی جائے گی, شفاعت کرو شفاعت قبول کی جائے گی, مانگو آج تجھے دیا جائے گا. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے کریم آقا فرمائیں گے رب حبل امتی, اے رب آج صرف میں اپنی امت کی پناہ چاہتا ہوں, اے رب آج میری امت کو میرے حوالے کر دے. رب تعالیٰ کی رحمت جوش آئے گی اور اپنے محبوب سے فرمائے گا کہ اے محبوب جا اور جہنم سے ایسے تمام خطاکار اور گنہگار امتیوں کو چن چن کر کے نکال لے جن کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہو. بس کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تمام دوزخیوں کو دوزخ سے چن چن کر کے نکال دیں گے جن کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہوگا. اللہ اکبر. اسی مقام پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کا جہنم اب بھی نفرت ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. حضرات محترم, اتنا کریم آقا, اتنے محبت کرنے والے آقا, اتنے چاہنے والے نبی, اور وہ رب جو رب تمام چیزوں میں سے سب سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے, 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. آج ہم اس رب کی عبادت کو چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہیں, آج ہم اس مسجد کو ویران کر کے کہاں جا رہے ہیں. آپ سے میں گزارش کروں گا کہ اس محفل سے ایک پیغام لے کر کے جاؤ اور نماز کی پابند بن جاؤ, اپنے پیشانیوں پر سجدوں کی طرف کر لو, اور پھر جب ایسا کر لو گے تو دل میں ایک خواہش ہوگی, دینے والے تجھے دینا ہے تو اتنا دے دے, اپنے محبوب کی یادوں میں تڑپنا دے دے. پوری فتن دور ہے, ایمان کو بچانا یا رب مجھ کو بھی اسلاف کی جیسا ہی عقیدہ دے دے. سننے یا بولنے میں کسی طرح کی خلقیت خامی ہو گئی ہو, سب مل کے پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.